بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ورک شاپ ہے، جو آج کا یہ تھوڑا میٹنگ ہے، یہ اسلام ایک بہترین معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے۔ دین کا مقصد کیا ہے؟ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل۔ تو اسلام عبادات کا مذہب تو ہے، عبادات تو سکھاتا ہے، لیکن عبادات جو ہیں وہ آپ کے اپنے لیے ہیں، لیکن جو اسلام کا مقصد ہے وہ ہے کہ آپ معاشرت سیکھیں۔ معاشرت کا مقصد ہے کہ آپ نے ایک اکٹھ میں کس طرح رہنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہے دین کا۔ تو دین اور معاشرت یہ لازم و ملزوم ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ آپ انسان جو ہیں وہ دوسرے انسانوں کے کس طرح کام آ سکتے ہیں، ایک اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے، جیسا کہ اسلام میں ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع ملے۔ تو ہم کیونکہ ٹیچرز ہیں، ٹیچرز ہی وہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو معاشرے کی تشکیل کا سب سے اہم جز ہے۔ تو بحیثیت ٹیچر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے، خاص طور پہ ایسے معاشروں میں جہاں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی بہت کم ہے، جہاں لٹریسی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے، یا جس ایک آرٹیفیشلی کریٹڈ فگر ہے کہ لٹریسی ریٹ اتنا ہے لیکن ہے اتنا نہیں ہے۔ کچھ تو لٹریسی ہوتی ہے پڑھنے لکھنے والے کی، اتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ پڑھا لکھا معاشرہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جہاں آپ کے پاس بچہ جب آتا ہے 3.5 یا 4 سال کا، اس سے پہلے وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے، معاشرے سے، اپنے گھر سے، اپنے والدین سے۔ جو سیکھنے کا پروسیس ہے، لیٹسٹ ریسرچ تو یہ کہتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں پچھلے دنوں ایک نیشنل جیوگرافک پہ فلم دیکھ رہا تھا جو انہوں نے بچوں کے متعلق بنائی تھی، تو اس میں انہوں نے وہ بچے کی جو پیدائش سے پہلے کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو ماں کے پاس ہوتی نہیں تھی، جب بچہ وہ پیدا ہوا تو ان ایکٹیویٹیز کو جب چلایا گیا، ان سانگز کو چلایا گیا تو بچہ ان پہ رسپانس کر رہا تھا، چھوٹا سا بچہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو پھر ارد گرد کا ماحول ہے وہ اس کو سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ بچے کو وہ بھائی بہو آ گیا ہے، اب بچے نے نہ کوئی بہو دیکھا ہے نہ اس کو پتا ہے، کیونکہ ماں ریئیکٹ اس طرح کرتی ہے، مدر اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، تو کہ وہ بہو جو ہے وہ ایک ڈرنے والی چیز ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، بچہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اور مائیں اس کو ڈرا بھی دیتی ہیں۔ اسی طرح جو ایکٹ آپ بچے کے سامنے پرفارم کرتے ہیں، بچہ اس کو کیری کرتا ہے اور پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اب جنرل سی مثال دیتا ہوں، پچھلے کچھ دنوں کے بعد میں جا کے گھر گیا ہوں تو میں نے کہا وہ کھانا کھانے کے لیے نا، میں تھکا ہوں تو میں نے بیڈ پہ بیٹھ کے نا کھانا کھا لیا۔ میری بچی ہے چھوٹی، تو وہ اب اگلے دن وہ اچھا خاصا مطلب وہ ڈائننگ پہ بیٹھ کے کھاتے کھاتے وہ اب نا اگلے دن ماں اپنی کو کہتی ہے کہ جی میں نے بھی ادھر ہی کھانا ہے۔ تو اس قدر بچے جو ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں والدین کی حرکتوں سے۔ تو اس لیے اگر ان کو اچھا سکھایا جائے تو وہ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے نا، آپ کو ایکسپیرینس ہوگا یہ پری اسکول کے ٹیچرز خاص طور پہ، کہ بچے کی لینگویج کس طرح کی ہوتی ہے، گالیاں بھی نکال رہا ہوتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو اس نے سیکھی ہوتی ہیں، تو اس کو مولڈ کرنا ہے۔ تو اس کو مولڈ کرنے کا ابھی بہت اپرچونٹی ہوتی ہے ہمارے پاس کہ آپ اس کو سکھائیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ایکٹ سے سکھائیں۔ آپ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ بچے کو تھوڑا سا آپ کھائیں، تھوڑا سا بچوں کو دیں تاکہ ان کو شیئرنگ کی عادت پڑے۔ آپ اپنا پین بچوں کو جب پینسل دیتے ہیں تو بچوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ شیئر کرنے والی چیزیں ہیں۔ آپ بہت ساری اپنے کریکٹر سے ایسی چیزیں، اپنے عمل سے ایسی چیزیں، اپنی ایکٹیویٹیز سے ایسی چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں جو بچہ دیکھ کے جو ہے بہت جلدی سیکھ لیتا ہے۔
ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذہن سازی کریں. جب ذہن سازی کر دیں گے، جب ایتھکس سکھا دیں گے بچوں کو، تو پھر ہمیں ڈنڈا پکڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ابھی ہمارے سکولز میں پچھلے دنوں ایک آرڈر آیا ہائی اتھارٹی کی طرف سے کہ سکولوں کے سامنے مین روڈ پہ زیبرا کراسنگ بنا دیں. اچھا، اب سب سکولوں والوں نے، میں شہر سے نکلتا ہوں تو یہ 15-16 کلومیٹر یا جتنا بھی بنتا ہے نا میرے گھر سے، تو میں دیکھتا ہوں تو اس میں جتنے بھی کوئی سکول آتے ہیں، میرا خیال کوئی 8-10 سکول آتے ہیں، سب نے اپنے اپنے سکولوں کے سامنے جو ہے نا وہ زیبرا کراسنگ بنا دیا. اور کیونکہ سکول کا ٹائم ہوتا ہے، میں جب آ رہا ہوتا ہوں تو میں نے پچھلے 5-6 دن میں نوٹ کرتا ہوں کہ زیبرا کراسنگ کا مقصد جو تھا وہ کسی کو بھی نہیں پتا، نہ کسی گاڑی والے کو پتا ہے یہ جو مین روڈ پہ چلنے والے ہیں، اور نہ کسی بچے کو پتا ہے اس کا کہ زیبرا کراسنگ کس لیے بنی ہے. اور ایک بھی گاڑی میں نے زیبرا کراسنگ پہ رکی نہیں دیکھی، اور ایک بھی بندہ جو ہے زیبرا کراسنگ پہ اوپر سے گزرتا نہیں دیکھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے یہ بات دماغ میں ڈالی جائے، یہ پہلے بات سکھائی جائے کہ زیبرا کراسنگ کیا ہوتی ہے، سڑک کو کراس کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، سڑک کو کہاں سے کراس کرنا چاہیے. اور جب آپ اگر ڈرائیور ہیں تو آپ کو زیبرا کراسنگ جہاں انڈیکیٹر نہیں لگا ہوتا، کچھ جگہوں پہ تو انڈیکیٹر لگا ہوتا ہے، تو کچھ جگہوں پہ زیبرا کراسنگ ہوتی ہے جہاں انڈیکیٹر نہیں لگا. ہمارے جو شہر میں یا موسٹلی ملک میں نے بہت کم ہی دیکھا ہے کہ جہاں زیبرا کراسنگ والوں کا یہ خیال رکھا گیا ہو کہ وہاں انڈیکیٹر ان کے لیے بھی لگایا گیا ہو. تو میں اکثر جو ایڈوانس کنٹریاں وہاں جاتا ہوں تو وہاں تو زیبرا کراسنگ پہ انڈیکیٹر بھی لگا ہوتا ہے، اور کچھ زیبرا کراسنگ جو ہے وہ بغیر وہ گرین سگنل کی ہوتی ہیں. تو وہاں یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ پرائورٹی کس کو ہے، پیدل گزرنے والے کو، کہ جیسے ہی کوئی انٹر ہو گیا زیبرا کراسنگ پہ ساری گاڑیاں پیچھے رک جاتی ہیں جب تک وہ گزر نہیں چاہتا. یہ مطلب کہ ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات، سکھائی گئی ہے، یہ معاشرت ہے جو سکھائی گئی ہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ پیدل گزرنے والے کو، اول تو پیدل گزرنے والے کو ہی نہیں پتا کہ میں نے زیبرا کراسنگ سے گزرنا ہے، اور جو گاڑی والا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ میں نے ادھر سے گزرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو سکھائی جانی چاہیے، جو پہلے ذہن سازی کی جانی چاہیے. یہ چیزیں جب بچوں کے ذہن میں بیٹھیں گی، جب بچے سیکھیں گے، پھر وہ بڑے ہوں گے تو ان کو شعور آئے گا. تو ابھی تک تو ہمارے شعور کی حالت جو ہے نا، میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ابھی تک یہ ہے جو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں، اب تو کی جاتی ہے. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے ایتھکس. اب بچوں کو ایتھکس سکھا دیں، دوسروں کی تعظیم تکریم سکھا دیں، تو وہ پھر بہترین معاشرے کی تشکیل کریں گے. ابھی تک جو سچویشن ہے، والدین اپنے تئیں کچھ سکھاتے ہیں، جو والدین سکھاتے ہیں ان کی جو بچے ہیں ان کی جو اخلاق سے جھلکتی ہیں چیزیں، ان کے جو برتاؤ ہے، میل جول جو ہے معاشرے میں، اس سے وہ چیزیں جھلکتی ہیں. اگر ہم درگزر کرنا سیکھ جائیں، معاف کرنا سیکھ جائیں، تو یہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. تو اسلام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، آپ کی نماز سے نہ کسی کو کوئی پریشانی ہے، نہ آپ کی نماز کسی کا کوئی بھلا کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے ایک چیز سیکھ لی کہ کس طرح درگزر کرنا ہے، دوسروں کو معاف کس طرح کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی پولیس اسٹیشن پہ کمپلین کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کہیں کوئی چوری ڈکیتی نظر آئے گی. اگر آپ درگزر کرنا شروع کر دیں تو آپ کو رشتوں میں جو آئے روز یہ بگاڑ پڑتا ہے، یہ بگاڑ نظر آئے گا؟ کہیں بھی یہ بگاڑ نظر نہیں آئے گا اگر ایک چیز آپ سیکھ لیں کہ درگزر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ دیا کریں. صدقہ بہت اچھی چیز ہے، بلاؤ کو ٹالتا ہے اور آپ کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ ہموار کرتا ہے. تو سب صحابہ کرام نے صدقہ دیا. تو ایک صحابی تھے، وہ بہت ہی غریب تھے، گھر میں کھانے کو بھی بڑی مشکل سے 2 وقت کا کھانا ملتا تھا. تو وہ سوچتے رہے رات پڑے پریشانی کے عالم میں کہ میں اب کیا صدقہ کروں. تو پھر سوچتے سوچتے ایک بات ان کے ذہن میں آئی کہ مجھے فلاں شخص نے اتنی تکلیف دی اور میں نے سوچا تھا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا اپنی زندگی میں، تو اے اللہ میں تیری خاطر
صدقے کے طور پر اس کو معاف کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کی نماز میں تشریف لائے تو کہا کہ کون ہے اتنا سخی جس نے اتنا بڑا صدقہ دیا ہے کہ جو سیدھا ہی اس کا مطلب اللہ رب العزت نے قبول کر لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو اس کی قبولیت کا پیغام دے کر بھیج دیا گیا میرے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ صحابی کو اٹھایا اور پوچھا کہ کیا آپ نے صدقہ دیا ہے, مقصد کیا تھا؟ دوسروں کو سکھانا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ معاملہ تھا اور میں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک صدقے کے طور پر اپنی عزت, اپنی انا, اپنی میں جو تھی اس کو مار دیا اور صدقے کے طور پر اس کو معاف کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے صدقے کی قبولیت کا پیغام دینے آئے تھے. تو یہ معاف کرنا اتنا بڑا صدقہ ہے, اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ یہ معاشرے کو ایک بہترین ڈگر پہ چلا سکتا ہے, معاشرے کے سارے جو جھگڑے ہیں اس کو ختم کر سکتا ہے, پیار اور محبت بانٹتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو اگر آج یہ چیزیں سکھائیں گے, ویسے یہ ٹیچر, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارا روزگار اس پیشے سے وابستہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے. ہم وارث ہیں انبیاء علیہ السلام کے کہ ہم اس پیشے کو آگے بڑھا رہے ہیں جو نبیوں کا پیشہ ہے. ختم نبوت کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا, نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. لیکن ان تمام انبیاء کے وارث کون ہیں؟ آپ لوگ, آپ اساتذہ, ہم سب. تو اگر ان چیزوں کو آج ہم سکھا دیتے ہیں بچوں کو اور یہ بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں, تو آپ سوچیں کہ کل آنے والا جو معاشرہ ہے, کل آنے والی جو قوم ہے, وہ کس قدر مہذب, تہذیب یافتہ اور معاف کرنے والی ہوگی اور کس قدر معاشرے میں امن ہوگا. تو آج کی جو ہماری یہ سٹنگ تھی, آج کا جو لیکچر ہے, اس میں ہمیں جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے بہترین ایتھکس جو ہیں, بہترین جو کردار سازی ہے وہ کرنی ہے. کتابیں پڑھ پڑھ کر کچھ حاصل نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, جتنی بڑی گاڑی لائنیں سڑک پہ لگا دے, ان کو چمکا دیں, لیکن جب تک ان کا مقصد بیان نہیں کیا جائے گا, جب تک وہ ذہن سازی نہیں کی جائے گی, زیبرا کراسنگ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ بہترین ذہن سازی کی جائے, اور یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.